بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، اے علی المرتضیٰ، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آتی ہے؟ اس بندے کا یہ سوال سن کر حضرت سیدنا علی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت کا عذاب بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا ہوگا۔ جو بھی بندہ ان 5 گناہوں کو کرنے سے نہیں بچتا وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا، سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دیتا ہے اور اپنا کاروبار چلاتا ہے، اسی لیے اس کو بھی کبھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوتی ہے اور اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو بچھو اور سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا مکان فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نیا نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی کہنے لگے، او بے وقوف بندے، مجھے بھی اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، لیکن میں ایک سود خور کا ہمسایہ کیسے بن جاؤں؟ اس سے برا اور کیا ہوگا کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو پھر بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہ ہوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو اور لوگ تمہاری عزت کریں تو سود کا کاروبار کبھی بھی مت کرو۔ حضرت سیدنا علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا۔ اللہ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت و پرورش اچھے طریقے سے کی۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ اس بندے کے پاس ہے ہی کیا جو وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کرے گا۔ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا و آخرت میں تمہیں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت نہ لگاؤ۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاؤ گے تو وہ گھوم پھر کر کل تمہارے سامنے ہی آئے گی، اسی لیے ہمیں ایسے گناہ سے بچنا چاہیے۔ تیسرا بڑا گناہ جو حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا وہ ہے یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک مال ختم کر کے اس کی دنیا و آخرت برباد کر دے گا
اور جب وہ مرے گا تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو مرنے والے نے اس دنیا میں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر نہ کرو، جس چیز کی ضرورت ہو وہ مجھ سے لے لینا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا بڑا گناہ جو حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا وہ ہے شرک کرنا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں مگر شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا علی علیہ السلام نے پانچواں گناہ بتایا، وہ ہے جادو کرنا۔ جو کوئی بھی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے کہ اس بندے کو فلاں نقصان ہو جائے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرے تو ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر اسی پر واپس آتا ہے۔ اگر آپ دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان خطرناک گناہوں سے دور رہیے۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان اپنے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ اگر کبھی بھولے سے بھی ان گناہوں میں ملوث رہے ہیں تو ہمیں آج سے ہی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم دوبارہ ایسے کسی بھی گناہ میں ملوث نہ ہوں گے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ان 5 گناہوں سے دور رکھنا اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابو الحسن بن الحسن ایک طبیب کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصر میں ایک طبیب کو دیکھا جو وہاں قطعابی کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بڑا ہی دانش مند طبیب تھا، لیکن وہ ایک رئیس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ لڑکی دوا لینے کے بہانے مطب میں آ جاتی اور دونوں کو تنہائی میسر آ جاتی۔ اس طبیب جیسا کوئی معالج اس وقت مصر میں نہیں تھا۔ اس کے مطب میں ہر وقت عورتوں اور مردوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ اس کی ماہوار آمدنی 1000 دینار تھی اور اس نے اپنا مکان بھی شفا خانے کے مشابہ بنایا تھا، جس کے ایک حصے میں بوڑھی عورتوں اور مردوں کے لیے جو دور دراز کے علاقوں سے علاج کے لیے آتے تھے وہاں پر ٹھہر جاتے تھے، اور شام کو طبیب کے شاگرد ان مریضوں کی خوب خاطر تواضع کرتے تھے جس سے بہت سے مریض صبح ہونے تک صحت یاب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہی رئیس کی جوان لڑکی جس پر طبیب عاشق تھا اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو کئی دنوں تک ہوش نہ آیا تو رئیس نے سب طبیبوں کو اپنے محل میں بلایا تاکہ لڑکی کے مرض کی تشخیص کر سکے۔ بہت سے طبیبوں نے لڑکی کی نبض پکڑ کر معائنہ کیا اور چونکہ نبض بند تھی تو ہر طبیب یہی کہتا کہ یہ لڑکی مردہ ہو چکی تھی۔ جب اس عاشق طبیب کی باری آئی تو اپنی محبوبہ کو اس حالت میں دیکھ کر رو پڑا۔ اس میں ہمت ہی نہ رہی کہ اپنی محبوبہ کے مردہ جسم کو ہاتھ لگا سکے۔ وہ روتا ہوا واپس آ گیا۔ رئیس نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو نہلانے اور دفن کرنے کا انتظام کر دیا۔ اس لڑکی کو غسل دلوا کر اس کا جنازہ تیار کیا اور دفنانے کے لیے چل پڑے۔ جب جنازہ اس طبیب کے مطب کے سامنے سے گزرا تو اس طبیب نے شور مچا دیا کہ رک جاؤ، یہ لڑکی ابھی زندہ ہے، مگر سب لوگ اس کی بات ماننے سے انکاری تھے کیونکہ اس نے خود تھوڑی دیر پہلے اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ طبیب نے کہا کہ لڑکی ابھی زندہ ہے۔ لوگوں نے اسے کہا کہ کیوں پاگلوں والی باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے اور لڑکی کے تعلقات کے بارے میں بھی جانتے تھے، مگر اس طبیب کی بات کسی نے نہ مانی اور وہ لوگ اس لڑکی کو قبرستان میں دفنا کر واپس چلے آئے۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد جب اندھیرا چھا گیا تو طبیب نے قبرستان جا کر اپنی محبوبہ کی لاش کو قبر سے نکالا اور اپنے مکان میں لے آیا۔
اس کے بعد طبیب نے اپنی نقاب پوش شاگردہ کو ایک خاص تیل دے کر کہا کہ اس لڑکی کے بدن پر مالش کرو اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ تمہارا نقاب نیچے نہ سرکنے پائے۔ چنانچہ وہ شاگرد خاتون اس لڑکی کے جسم کو برہنہ کر کے کچھ دیر اس کی مالش کرتی رہی۔ اس دوران طبیب بھی دروازے پر آ کر دستک دیتا رہا اور وقفے وقفے سے اس مریضہ کی نبض چیک کرتا رہا۔ پھر طبیب نے اپنی محبوبہ کو 10 کوڑے پوری طاقت سے لگانے کا کہا اور پھر نقاب پوش شاگردہ کو مالش کے لیے وہیں چھوڑ کر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور سامنے اس نقاب پوش کو دیکھتے ہی ڈر گئی اور اپنے جسم کو کپڑوں سے ڈھانپنے لگی اور کہنے لگی، خدا کے لیے میری عزت کو نقصان نہ پہنچانا۔ اسی دوران طبیب اندر داخل ہوا، اس لڑکی کو ہوش میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ پھر اس لڑکی سے پوچھا، تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ مریضہ نے کہا، مجھے بھوک معلوم ہو رہی ہے۔ پھر اس کو کھانا کھلانے کی ہدایت کی۔ مریضہ کو مناسب کھانا کھلایا گیا تو اس کی قوت عود آئی اور اچھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی اس لڑکی کو لے کر اس کے اہل خانہ کے پاس گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ اس رئیس نے طبیب سے پوچھا کہ تم نے کیسے میری مردہ بیٹی کو زندہ کر دیا؟ طبیب نے کہا، تمہاری بیٹی مری ہی کب تھی؟ میں نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے، لیکن کسی نے بھی میری بات نہ مانی اور تم اپنی بیٹی کو دفن کر آئے۔ پھر وہاں موجود دوسرے اتباع نے اس طبیب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ یہ مریض زندہ ہے؟ تو طبیب کہنے لگا کہ میں نے جنازہ میں دیکھ لیا تھا کہ میت کے پاؤں سیدھے ہیں جبکہ مردے کے پاؤں بچھے ہوتے ہیں، وہ کھڑے نہیں رکھ سکتا۔ اس سے میں نے سمجھا کہ لڑکی زندہ ہے اور میں نے قیاس کیا کہ لڑکی کو سکتہ پڑا ہے۔ پھر بعض طبیبوں نے پوچھا کہ یہ طریقہ علاج آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ طبیب نے کہا کہ میں ایک قافلے کے ساتھ سفر میں تھا جس کے ساتھ عرب کے گھڑ سوار ہماری حفاظت کے لیے چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک سوار اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کو سکتہ پڑ گیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص مر گیا ہے۔ تو ان میں سے ایک بوڑھا آیا اور اس نے بہت ہی شدت اور سختی سے مارنا شروع کیا جب تک اس کو ہوش نہ آ گیا۔ اس وقت تک برابر مارتا ہی رہا تھا۔ میں نے اس سے سمجھا کہ چوٹ اپنی طرف حرارت کو کھینچتی ہے، جس سے اس کے سکتے کو زائل کر دیا، اور انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس مریضہ کا علاج کیا تھا۔ اس کے بعد جب ان دونوں کے تعلقات کا اس رئیس کو پتہ چلا تو اس نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے جا کر یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم۔ پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تم اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اعرابی نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ اعرابی نے عرض کیا کہ بن دیکھے ہی ان کی نبوت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا
اور وہ بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ اعرابی نے دستے ادب جوڑ کر عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تہلیل بھلا دی ہے۔ اپنی امتی کو کہیں کہ نہ وہ ہمارا حساب لے اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ ناظرین کرام، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا روئے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں مانگتے رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت ان کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجیں اور ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان بنا کر بھیجا، اور ان فرشتوں کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا۔ فرشتے کیا دیکھتے ہیں کہ اہل زمین گناہوں میں مبتلا ہیں، ان میں شراب نوشی ہے، زنا ہے، جھوٹ اور قتل و غارت عام ہے۔ تو فرشتوں نے یہ نظارہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ ان لوگوں کو تو زمین پر عبادت و اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہیں اور آپ ان کی پکڑ بھی نہیں کرتے۔ فرشتوں کو انسانوں کے اعمال سے بیزاری ہوئی اور انہوں نے انسانوں کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات اہل زمین سے پردے میں ہے، اس لیے ان پر میرا خوف کم ہے، اور چونکہ تم ہر وقت میرے پاس رہتے ہو، اس لیے تم پر جس درجے کی ہیبت، خوف اور خشیت طاری ہے اس درجے کی انسانوں پر نہیں، لہٰذا اس لیے انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ملائکہ کو اس بات پر اطمینان نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم فرشتوں میں سے پارسا فرشتوں کو چن لو، میں انہیں زمین پر بھیجوں گا تو دیکھوں گا کہ جب وہ میرے حجاب میں جائیں گے تو ان کے اعمال کیا ہوں گے۔ احادیث میں روایت ہے کہ ملائکہ نے 3 فرشتے پیش کیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے 4 کام زمین پر نہیں کرنے، ایک شراب نہیں پینی، دوسرا زنا نہیں کرنا، تیسرا قتل نہیں کرنا، اور چوتھا بتوں کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ 4 شرائط ان پر لگائیں اور ان کو زمین پر اتارنا چاہا، تو ایک فرشتے نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو نہیں جاتا۔ وہ ہٹ گیا اور ہاروت اور ماروت یہ 2 فرشتے تیار ہو گئے۔ یہ دونوں فرشتے ملائکہ میں بھی سب سے زیادہ عابد اور زاہد فرشتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، یہ فرشتے زمین پر آ گئے، ان میں اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات پیدا کر دیں اور ان کو لوگوں کے فیصلوں کے لیے مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے تھے۔ ایک طویل زمانہ اس میں گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون آئی، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جیسا کہ زہرہ ستارہ تمام ستاروں میں سے
سب سے زیادہ خوبصورت ستارہ ہے۔ وہ آئی اور اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو ان فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو شہوات نفسانی خواہشات رکھی تھیں اس حسین و جمیل عورت کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھیں اور خاتون کو برائی کی طرف دعوت دی اور اسے کہا کہ تم اپنا بدن ہمیں پیش کرو۔ تو اس خاتون نے کہا میری ایک شرط ہے، میرے پاس ایک بت ہے، تم پہلے اس بت کو سجدہ کرو، جب تم میرے دین کے ہم نوا ہو جاؤ گے تو میں تمہاری بات پوری کر دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توبہ، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ خاتون اتنی بات کہہ کر چلی گئی تو ایک طویل عرصہ، جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، خاموشی رہی اور اس کے بعد خاتون پھر آئی اور انہوں نے پھر وہی بات کی۔ تو خاتون نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، تم میرے شوہر کو قتل کر دو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اچھا میرے پاس شراب ہے، تم لوگ شراب پی لو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شراب تو چھوٹی چیز ہے، شراب پی لیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتے اس کے گھر میں پہنچ گئے، وہاں جا کر انہوں نے شراب پی اور جب شراب پی تو وہ مدہوش ہو گئے اور اسی دوران انہوں نے اس عورت سے صحبت بھی کر لی اور اس کے شوہر کو اس ڈر سے قتل کر دیا کہ کہیں اس کا شوہر منہ نہ کھول دے اور لوگوں کو مطلع نہ کر دے، اور اس بت کو سجدہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے کھول دیے اور سارے ملائکہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے تو وہ بڑے ششدر رہ گئے اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو سارے فرشتے استغفار کرنے لگے اور کہا کہ یہ تو خواہشات کا نتیجہ ہے اور جب کوئی حجاب میں چلا جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ جو آسمان پر آتے جاتے ہو یہ کس وجہ سے جاتے ہو؟ کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے بھی اسم اعظم دو اور مجھے بھی آسمانوں پر لے چلو۔ فرشتے اس خاتون کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ جب آسمان پر پہنچے تو زہرہ کو تو اچک لیا گیا اور ان فرشتوں کے پر کاٹ کر انہیں زمین پر پھینک دیا گیا۔ ایک عرصے تک یہ پھرتے رہے اور انہیں پتہ چلا کہ ایک نبی ہے جو جمعے کے جمعے دعا کرتے ہیں اور وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس نبی کے پاس جا کر ہم دعا کراتے ہیں، شاید ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ تو جب یہ نبی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دو اختیار دیے گئے ہیں کہ تم لوگ دنیا کا عذاب برداشت کرو یا پھر آخرت کا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ دنیا تو فانی ہے، ہم دنیا کا عذاب برداشت کر لیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بابل کا علاقہ جو کہ عراق میں ہے، وہاں ایک کنویں کے اندر انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے تو قیامت تک وہ اسی میں لٹکے رہیں گے۔ جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں ان کو بطور سزا کے الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو لائک شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔